وی آر ناٹ اگینسٹ ورلڈلی نالج. اگر کوئی دنیاوی نالج حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر حاصل کرتا ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے نا. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم کے پیچھے اتنا تو نہ چلے جائیں کہ دین بالکل چھوڑ دیں، آپ کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، علماء بالکل ہونے چاہیے اور ہر قوم میں ہونے چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کو اتنا تو علم ہونا کہ جو اس کی نیسیسری لائف کے لیے ضروری ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، نبیوں کے بارے میں کیا بلیف ہو، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جو ہمارے مین بلیفز ہیں وہ ہمیں کتنے پتہ ہیں. پھر اس کے بعد آئیں عبادات کی طرف، تو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، تلاوت کے مسائل. اچھا جناب روزہ رکھنا ہے تو روزے کے مسائل، اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، شادی کرنی ہے تو شادی کے مسائل. جو لائف کے لیے نیسیسری ہے وہ تو علم سیکھیں، وہ بھی نہیں آتا لوگوں کو. حج کرتے ہیں تو حج کے مسائل نہیں پتا ہوتے. یقین کریں ایسی ایسی مسٹیکس ہم نے عمرے اور حج پہ دیکھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہی کرتے رہنا. میں ایک چٹکلا آپ کو سناتا ہوں، ویسے تو یہ دل خراش بات ہے لیکن علم سے دوری کی بات ہے. ایک صاحب کسی کو ملے طواف کے پاس روتے ہوئے، بڑی عمر تھی. تو کسی نے کہا یار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے میں صبح سے طواف کر رہا ہوں، کر کے تھک گیا ہوں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو دوسرے نے پوچھا کہ مطلب ختم نہیں ہو رہا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہتے مجھے لوگوں نے یہی کہہ کے بھیج دیا تھا جو سارے لوگ کر رہے ہیں وہی کرتے رہنا، میں صبح سے طواف کر رہا ہوں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا وہ یہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ سارے وہی ہیں جو صبح سے طواف کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ 7 چکر کر کر چلے گئے تھے، وہ بیچارے صبح سے کر رہے ہیں کہ کوئی اعلان ہوگا کہ بس اب یہ چکر لگانا ختم ہو گئے، آپ صحیح کی طرف جائیے. تو یہ حال ہے ہماری قوم کا، اتنی دوری ہے دین سے. دنیا کے سارے سافٹ ویئر چلانے آتے ہوں گے لیکن بہت ساری باتیں قرآن کے بارے میں نہیں پتا ہوں گی. میں اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں مجھے بتائیے نا احادیث میں، جو حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے اس کے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جو گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی اور وہ سیاہی بڑھ جائے گی. قیامت کے دن جب اور لوگ جنت میں جائیں گے، علماء کو روک لیا جائے گا کہ آپ رکیے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیے. قیامت کے دن حفاظ اور علماء اور دین سیکھنے والے کے بارے میں اعلان ہوگا، ان کے والدین کے بارے میں، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بچوں نے قرآن تھاما تھا، ان کو عزت کا تاج اور جنت کا لباس پہنایا جائے گا. مجھے ایک حدیث بتا دیجئے نا کہ پی ایچ ڈی ہولڈر کے والد کو جنتی لباس ملے گا، ایم بی بی ایس کرنے والے کے والد کو جناب قیامت میں تاج پہنایا جائے گا، جناب جس نے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی ہوں گی وہ 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. ونس اگین وی آر ناٹ اگینسٹ ورلڈلی نالج. دنیاوی علوم حاصل کرنا ہے کیجئے شرعی باؤنڈریز کے ساتھ، مگر دین کہاں گیا؟ اسلام کی تعلیمات کہاں گئی؟ ہم اس سے بالکل دور ہو گئے. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. علم بھی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اور سبحان اللہ یقین کریں، بلیو کریں، the environment of دعوت اسلامی، آپ مدنی چینل کو دیکھ لیں، یہاں صرف علم کی بات نہیں کی جاتی، یہاں علم کے بعد عمل پر بھی انفسائز کیا جاتا ہے. علم جسم ہے تو عمل اس کا لباس ہے، علم لباس ہے تو عمل اس کا زیور ہے. عمل کے بغیر علم وہ خوبصورتی نہیں لا سکتا. تو فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو لرن the knowledge of دین and then practice it. And the environment of Dawat Islami will support you to learn knowledge of deen and mashallah also support you to practice on that particular knowledge. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.